میں جانتا تھا کہ میرا امتحان آنے والا ہے۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے درویش پانی سے بھری رکابی میں بھگو رہا تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ کھانا تھا۔ اس کا اصل نام منان یوسف تھا، لیکن وہ درویش کے لقب سے مشہور تھا۔ امتحان خوش نصیبوں کو نصیب ہوتے ہیں، بے ساختہ عزیزہ کے منہ سے نکلا تھا۔ تم حج پر کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہ تینوں سے پوچھ رہا تھا۔ یہ سب لوگ چولہے کے پاس بیٹھے تھے۔ درویش کی بیوی روٹیاں پکا رہی تھی۔ جنت سب کو کھانا نکال نکال کر دے رہی تھی۔ عزیزہ کھا چکی تھی اور آمنہ کا دل کھانے سے اٹھ چکا تھا۔ بتاؤ جنت، کیوں جانا چاہتی ہو تم تو صاحب حیثیت بھی نہیں ہو۔ پہلا نوالا اٹھا کر درویش نے اپنی بڑی بیٹی کے منہ میں ڈالا۔ میں صاحب چاہت ہوں درویش۔ اب جنت اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ درویش نے گہرا سانس لیا۔ اور تم آمنہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ فرض عبادتیں زمین کے کسی بھی حصے میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ نماز زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر پڑھی جا سکتی۔ پانی، پہاڑ، صحرا، جنگل، بارش، طوفان، گرمی، سردی، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی۔ لیکن حج صرف ایک مقام پر ادا ہوتا ہے۔ میں اس ایک گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو تم زیارت کرنا چاہتی ہو؟ درویش نے دوسرا نوالا چھوٹی بیٹی کے منہ میں ڈالا۔ اللہ کو اجتماع پسند ہے، سفر اور اہتمام سفر پسند ہے۔ ہمارا چل کر، دوڑ کر، بے تاب ہو کر، بے قرار ہو کر آنا، دنیا کے کناروں سے نکل کر مرکز کی طرف بھاگنا۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، ہے نا درویش؟ اور تم عزیزہ؟ درویش اپنا کھانا ختم کر چکا تھا۔ لمبے وقفے کے بعد وہ عزیزہ سے پوچھ رہا تھا۔ لبیک کہنے درویش۔ وہ اس سے زیادہ، اس سے کم کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ درویش 1000 بار پوچھتا، وہ 1000 بار یہی جواب دیتی، لبیک کہنے۔ گھٹنے کھڑے کر کے درویش نے سر کو دیوار کے ساتھ لگا لیا تھا۔ تم نے ایسی باتیں کیسے سیکھ لیں عزیزہ؟ وہ زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ امیر الحج، امیر کارواں برکات ابن موسیٰ کو سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ 3 دن بعد کاروان حج کی روانگی تھی۔ آج صبح اندلس سے آخری قافلہ بھی آ چکا تھا۔ کارواں میں حاجیوں کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یہ بلا شبہ اب تک کا سب سے بڑا کارواں تھا۔ عالم اسلام میں اس کارواں کی روانگی کی جتنی دھوم تھی، امیر الحج پر اتنی ہی زیادہ ذمہ داریاں تھیں۔ کچھ حاسدین جل رہے تھے کہ عالم اسلام کا اتنا بڑا کارواں ابن موسیٰ کی سربراہی میں جا رہا ہے۔ کچھ دل والے خوش تھے کہ یہ رتبہ ابن برکات کو حاصل ہو رہا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا اور وہ میدان کارواں میں انتظامات دیکھنے میں مصروف تھا۔ اناج، جانور، شاہی دستے، دور دور تک حاجیوں کے اونٹ ہی اونٹ دکھائی دے رہے تھے۔ خیمے تھے، گھوڑے، خچر اور کارواں کا سامان تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس کی سربراہی میں جانے والا یہ دوسرا کاروان حج تھا۔ پہلے کارواں کی واپسی پر مصر میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ اس نے بدھوؤں کے حملے کو بری طرح سے پسپا کر دیا تھا۔ اس کی بہادری اور شجاعت کے ڈنکے بجنے لگے تھے۔ مصر میں وہ مقبول عام تھا۔ قاہرہ میں ہر دل عزیز تھا۔ لوگ اس سے محبت کرنے پر مجبور تھے۔ وہ ان کے دلوں کا سکون بن گیا تھا۔ بچے اسے دیکھ کر امیر الحج بننے کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ حج پر لے جائیں گے؟ اسے روک کر بچے یہ سوال کرنا پسند کرتے۔ لیکن تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل بچوں کے گروہ کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا اللہ چھوٹے بچوں کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتا؟ بالکل دیتا ہے، لیکن تم اتنا لمبا سفر نہیں کر سکو گی۔ والد یا والدہ کے ساتھ جا سکتے ہو۔ والد کہتے ہیں وہ غریب ہیں، والدہ کہتی ہیں وہ غریب کی زوجہ ہیں۔ میں 2 غریبوں کا معصوم بیٹا ہوں، کیا کروں اب تم 2 غریبوں کے امیر ہونے کی دعا کرو۔ برکات ابن موسیٰ ہنسے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ آپ امیر الحج کیسے بنے؟ غریب بچے کے ساتھ کھڑے امیر بچے نے پوچھا۔ میری والدہ حج کرنے کے لیے گئی تھیں اور پھر واپس نہیں آ سکی تھیں۔ گہرا سانس، گہری آہ۔ آپ بدھوؤں سے بدلہ لینے کے لیے امیر الحج بنے؟ والد کہتے ہیں آپ نے بدھوؤں کو مزہ چکھا دیا تھا۔ وہ ہنس دیتا، رونا چھپا لیتا۔ وہ ساری دنیا کے بدھوؤں کو مزہ چکھا دیتا تو بھی والدہ کو واپس نہیں لا سکتا تھا، جو اس کی پیشانی چوم کر اونٹ پر سوار ہوئی تھیں۔ وہ پھر فرشتہ اجل کے ساتھ پرواز کر گئی تھیں۔ ان دنوں وہ ہر روز کارواں کی واپسی کی راہ دیکھا کرتا تھا۔ شہر کے جس کنارے سے اس نے والدہ کو رخصت کیا تھا، اس کنارے پر کھڑا ہو کر وہ انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ بیوہ ماں کے بچوں کے پاس انتظار کے سوا ہوتا ہی کیا ہے؟ دکھائی دینے والی ایک صورت
سنائی دینے والی بس ایک آواز، تسلی دینے والا بس ایک دل، ساری زندگی کا سرمایہ بس ایک ماں۔ یتیم بچوں کے دل کی ہر ایک دھڑکن ماں کے دل کے ساتھ دھڑکتی ہے۔ جس دن کارواں واپس آیا وہ پاگلوں کی طرح کارواں کے پیچھے بھاگا تھا۔ سارا شہر استقبال کے لیے موجود تھا۔ وہ ایک ایک اونٹ ایک ایک حاجی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ایک اونٹ کی سمت دیوانہ وار بھاگ رہا تھا، لیکن اسے اپنی حاجن والدہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب حاجی اسے روک روک کر گلے سے لگا رہے تھے، اس کی پیشانی چوم رہے تھے، اس کی آنکھوں کے آنسو پونچھ رہے تھے جو ماں کو دیکھنے کی تڑپ میں بہہ نکلے تھے۔ تمہاری والدہ بدھوؤں کے حملے میں شہید ہو چکی ہیں میرے بیٹے، امیر الحج اس کے پاس آ کر اسے سینے سے لگا کر بتا رہے تھے۔ حج بھی اور شہادت بھی۔ اتنے سارے حاجیوں کے سینے سے لگنے کے باوجود، صبر کی اتنی زیادہ تھپکیاں ملنے کے باوجود، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، زمین پر ڈھیر ہو کر، زمین کی مٹی سے مٹھیاں بھر کر۔ اب زمین کی ہر شے مجھ سے زیادہ خوش قسمت کہلائے گی، وہ چولہے کی راکھ اور سوکھی گھاس کا تنکا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا، اس نے ہمیشہ حج سے واپس آنے والے دیکھے تھے، حج سے شہید ہو کر واپس نہ آنے والے نہیں دیکھے تھے۔ دیکھا تو اپنی ہی والدہ کو۔ حاجیوں نے اس کی جھولی مکہ سے لائے تبرکات سے بھر دی تھی، امیر الحج نے اسے تحائف دیے تھے، لیکن دنیا میں ماں کا کوئی نعم البدل ہو سکتا تو پھر رونا ہی کس بات کا تھا؟ دنیا کے سارے خزانے اور سارے رتبے ایک ماں دے سکتے تو تڑپنا ہی کس بات کا تھا؟ وہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ جو لوگ بے ضرر ہوتے ہیں انہیں ہی سب سے زیادہ ضرر کیوں پہنچتے ہیں، جو اللہ کے راستے پر ہوتے ہیں انہیں ہی کیوں تلواروں کے زخم ملتے ہیں۔ کیا بدھو جانتے نہیں کہ حاجیوں کا کیا مقام ہوتا ہے؟ وہ کاروان حج کو کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ وہ بدھوؤں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ایسی بیوہ عورت جس نے جوانی کو بڑھاپا کر لیا اور اکلوتی اولاد کی پرورش میں چکی پیس پیس کر رزق کمایا، ایسی عورت کو لوٹ کر مار کر انہیں کیا ملا؟ کیا انہیں دکھائی نہیں دیا کہ اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان کتنے گہرے تھے اور اس عورت کی عاجزی کیسی بلندی پر تھی؟ انہوں نے ایسی صابر عورت کو ہلاک کیوں کیا؟ 18 سال بعد وہ خود امیر الحج بن چکا تھا۔ یہ عام رتبہ نہیں تھا۔ دمشق سے چلنے والا کاروان حج اور قاہرہ سے چلنے والا کاروان کسوت الکعبہ، عالم اسلام کی یہ دونوں کارواں عالم اسلام کا فخر تھے۔ ایسا پل جو عازمین حج کو ان کی منزل تک پہنچاتے تھے۔ مصر اور دمشق کو اپنے کاروانوں پہ فخر تھا۔ امیر الحج ہتھیلی پر جان رکھتا تھا اور خطروں کی شہرک پر تلوار۔ اس کی لیاقت اور سمجھ کو للکارنا آسان نہیں تھا۔ خلیفہ امیر الحج کو مقرر کرتا تھا اور امیر الحج حاجیوں کی آنکھ کا تارا بن جاتا تھا۔ پہلے کاروان حج میں اس نے بدھوؤں کے 2 حملوں کو پسپا کر دیا تھا۔ اس نے کسی حاجی پر آنچ نہیں آنے دی تھی۔ رات کا آسمان کے چراغ گواہ تھے کہ اس نے ایک ایک حاجی کے حج سے برکت سمیٹی ہے۔ حاجی سفر کی جو داستانیں اپنے ساتھ لائے تھے ان میں امیر الحج کی شجاعت اور لیاقت کی داستانیں سب سے نمایاں تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مصر کی آنکھ کا ستارہ بن گیا تھا۔ خلیفہ اور سب بڑوں نے اس بار بھی کارواں کو اس کی سربراہی میں دیا تھا۔ اس کے نام پر اختلاف کی وجہ ہی نہیں بنتی تھی۔ درویش اسی امیر الحج کے پاس آیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی صف میں ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ مسجد میں حج پر جانے والوں سے صفیں بھری ہوئی تھیں۔ درویش دیکھ سکتا تھا کہ عرب و عجم ایک جماعت کا حصہ ہیں۔ تم بلا شبہ خوش نصیب ہو امیر، تم پر خدا کی خاص رحمت ہے۔ رحم سے مبرہ تو آپ بھی نظر نہیں آتے، ابن موسیٰ نے ہنس کر کہا۔ دونوں میں دوستی کی نوعیت ایسی تھی کہ ملاقاتیں زیادہ نہیں ہوتی تھیں، لیکن جب بھی ہوتی تھیں محبت کی گرمی اپنا سورج بلند رکھتی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ مت گرانا امیر، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اللہ کو اپنا کون سا بندہ سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے؟ کوئی ایک بندہ تو عزیز نہیں ہوتا درویش۔ ابن موسیٰ حیران تھا کہ آج درویش اسے بار بار امیر کے لقب سے ہی کیوں بلا رہا تھا۔ وہ جواب دو جو اس وقت تمہارے دل میں ہے، جو خدا کے بندوں کو بلا تفریق تعظیم دے، نہ کوئی عربی، نہ اجمی، نہ کالا، نہ گورا، فوقیت بس عمل کی، باقی سب برابری۔ مجھے تمہارا جواب پسند آیا، تم سے اسی جواب کی امید تھی۔ کیا میری عمر کا لحاظ کر کے تم میرا ایک کام کر سکتے ہو امیر؟ ابن موسیٰ نے قہقہہ لگایا۔ آپ مجھے بار بار امیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میری حاجت امیر الحج سے ہے، ابن موسیٰ سے نہیں۔ ابن موسیٰ میرا دوست ہے، اپنا دل بھی نکال کے رکھ دے گا۔
امیر الحج بھی آپ کے لیے دل نکال کے رکھ سکتا ہے، ابن موسیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا آپ پھر سے حج پر جانا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہنس دیا۔ میں آپ کے لیے سواری اور خرچ کا انتظام کر سکتا ہوں۔ میں 3 حصوں میں تقسیم ہوں، کیا تم میرے تینوں حصے لے جاؤ گے؟ 3 حصے یعنی 3 لوگ؟ ہاں، میں تینوں حصوں کو لے جاؤں گا، لیکن آپ کے یہ 3 حصے میری گردن پر زیادہ بھاری نہیں پڑنے چاہیے۔ اونٹ کے کوہان کی عظمت بلند ہے، لیکن امیر الحج اپنی حد سے آگے عظمت نہیں دکھا سکتا۔ عظمت اپنی حد سے آگے گزر جانا ہی ہوتا ہے امیر۔ قربانی اسے ہی کہتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ بھلا بیٹوں کی گردنوں پر چھریاں رکھی جاتی ہیں؟ حد میں رہ کر بھی کسی نے کبھی عظمت پائی ہے؟ ابن موسیٰ لاجواب ہو چکا تھا۔ دیکھو، تم مسجد میں بیٹھے ہو، رحمان کے حضور موجود ہو، تم امیر الحج ہو، اپنے لفظوں سے نہ پھرنا۔ کسی کو زبان دے چکے ہیں آپ، ایسے پہلے کبھی اصرار نہیں کیا۔ نہ زبان دی ہے، نہ عہد کیا ہے۔ ایک امتحان آیا ہے، اس پر کھرا اترنا ہے۔ آپ اور آپ کے امتحان درویش، اللہ والوں کو اپنی آزمائشوں کی بہت فکر رہتی ہے۔ فکر نہ کریں، آپ کسی ایک آزمائش میں ناکام ہو گئے تو بھی آپ گناہ گار نہیں کہلائیں گے۔ تم سے ایسی بچکانہ بات کی امید نہیں تھی۔ انسان زندگی کے صحرا میں بھوکا پیاسا در بدر پھرتا ہے، اور پھر اسے رب کی محبت کا میٹھا پانی پینے کے لیے ملتا ہے۔ کیا وہ دیوانہ وار اس کی سمت نہیں بھاگے گا؟ کیا چیز اسے روک کر رکھے گی؟ وہ جو بھی ہیں ان کے نام مجھے بتا دیں، میں اندراج کروا دوں گا۔ میں انہیں اپنے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا۔ درویش کی نظر مسجد کے ممبر پر ٹھہر گئی۔ تمہیں سچ بتانا ضروری بھی ہے اور میرا فرض بھی۔ وہ تینوں مصر کی مشہور طوائفیں تھیں، لیکن اب وہ تائب ہو چکی ہیں۔ امیر الحج نے بدو کی تلوار کا وار اپنے گردن پر سہا تھا۔ شہرک کٹتے کٹتے بچی تھی۔ اسے خوف آیا تھا، نہ تکلیف ہوئی تھی، لیکن اب اسے محسوس ہوا کہ اس کی شہرک پر ایک وار ہوا ہے۔ طوائفیں، اس لفظ کا وہ تھیں 6 مہینے سے وہ میرے ساتھ میرے گھر پر ہیں، رات دن چکی پیس کر محنت مزدوری کرتی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، رمضان کے روزے رکھتی ہیں، تہجد گزار اور فکر و عمل پر مائل ہیں۔ وہ تفسیر قرآن۔ امیر الحج نے ہاتھ بلند کر کے درویش کو روکا۔ اسے ان کی دینی لیاقت جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ درویش، مسجد میں بیٹھ کر ایسی باتیں نہ کریں۔ میں نے ان کے نام بدل دیے ہیں۔ آمنہ، جنت، عزیزہ، کیا یہ نام مسجد میں نہیں لیے جا سکتے؟ درویش نے اطمینان سے پوچھا۔ گناہ ہو جانے پر اللہ انسان کو زمین کی کناروں سے باہر نکل جانے کے لیے نہیں کہتا، لیکن تم جیسا انسان کہتا ہے۔ امیر الحج بے یقینی سے درویش کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ پاگل ہو چکے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انہیں اپنے ساتھ حج پر لے جاؤ، اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی؟ نیکی؟ کیا آپ یہ اہتمام میری نیکی کے لیے کر رہے ہیں؟ امیر نے طنزیہ پوچھا۔ طنز نہ کرو ابن موسیٰ، تم اس خاتون کے بیٹے ہو جو صحرا میں شہید ہوئی، جس نے 21 سال حج کی نیت باندھ کر رکھی اور محنت و مشقت کر کے تمہاری پرورش کی۔ تم اس خاتون کی اولاد ہو ابن موسیٰ جس نے حج کا فریضہ ادا کیا اور شہادت کا درجہ پایا۔ تمہاری والدہ کی طرح انہوں نے بھی نیت باندھ لی ہے۔ بندگی کے صحرا میں وہ بھی اس میٹھے پانی کی طرف دوڑ کر یا چل کر یا رینگ کر جانا چاہتی ہیں جس سے سیرابی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ان پر یہ حد نہ لگاؤ کہ مسجد میں بیٹھ کر تم ان کا ذکر سننا گوارا نہ کرو۔ ایسی نخوت نہ دکھاؤ، اتنے تکبر کا مظاہرہ نہ کرو۔ ابن موسیٰ بری طرح سے جذبز ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ درویش اب اسے ابن موسیٰ کے نام سے کیوں بلانے لگا ہے۔ اب وہ اسے کارواں کا امیر نہیں سمجھ رہا، ایک عام انسان سمجھ رہا ہے۔ اس نے اسے اس عہدے سے برخاست کر دیا ہے۔ درویش، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں امیر کارواں ہوں، خلیفہ نہیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کاروان حج کے ساتھ کسوت الکعبہ اور کلام پاک جا رہا ہے۔ عالم اسلام کو اس کارواں پر فخر ہے۔ مصر کے نیک سیرت اعلیٰ حسب نسب کے بچے منتخب کیے جاتے ہیں، انہیں حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، پھر وہ غلاف کعبہ کے لیے کپڑا تیار کرتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے منہ سے کبھی کوئی گالی نہیں نکلی، جن کے والدین نیک چلن ہیں، عالم ہیں، شاکر ہیں، صابر ہیں۔ میں یہ سب جانتا ہوں ابن موسیٰ، تم مجھے یہ کیوں بتا رہے ہو؟ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ صرف حاجیوں کا کارواں نہیں ہے، یہ کاروان کسوت الکعبہ ہے، اور اس کارواں کے ساتھ طوائفیں نہیں جا سکتیں، خواہ وہ تائب ہی کیوں نہ ہو چکی ہوں۔
خلیفہ تک بات پہنچ گئی تو سارے عالم اسلام میں شرمندگی ہوگی۔ میں اپنے عہدے کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن مصر کا فخر میرا فخر ہے۔ فخر؟ کیسا فخر ابن موسیٰ؟ 3 مسلمانوں کو تم اپنے کارواں میں شامل نہیں کرنا چاہتے اور بات کرتے ہو فخر کی؟ وہ توبہ کر چکی ہیں جسے تمہارا رب قبول کر چکا ہے۔ تمہیں قبول کرنے میں کیا آر ہے؟ تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ توبہ کرنے والا نومولود بچے کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے، چاہے اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بلند ہی کیوں نہ ہو۔ ابن موسیٰ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں اس فرمان پر یقین رکھتا ہوں، لیکن خلیفہ، حجاج کرام، اگر حج کے لیے جانے والوں کے دلوں میں اتنی وسعت نہیں تو اللہ کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ اسلام آیا تھا تو باطل مٹ گیا تھا، باطل کو مٹا ہی رہنے دو ابن موسیٰ، تمہاری یہ باتیں حق کے خلاف ہیں۔ ابن موسیٰ آج سے پہلے کبھی اتنی مشکل صورتحال سے نہیں گزرا تھا۔ ایک کام کریں، آپ انہیں کارواں سے الگ بھیج دیں، میں انتظام کر سکتا ہوں، وہاں پہنچ کر میں ان کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ درویش کی آنکھوں کی سختی درشتی میں بدل گئی۔ اچھا، یہ خیال مجھے نہیں آیا ہوگا۔ میرے کچھ سوالوں کا جواب دو ابن موسیٰ۔ نماز کی فضیلت جماعت کے ساتھ ہے یا اکیلے میں؟ رمضان کے روزے آگے پیچھے ایک ہی مہینے میں 30 کیوں ہیں؟ وہ ہر سال کے ہر مہینے میں 2 کیوں نہیں ہیں؟ صورتیں، آیتیں، پارے یہ الگ الگ ہیں تو نام ہیں، یہ یکجاں ہیں تو قرآن ہے۔ بتاؤ کلام پاک میں ایسا اتحاد کیوں ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو مدینے سے حج کے لیے 100 لوگوں کو قافلے کی صورت میں لانے کی ہدایت کیوں کی تھی؟ وہ حاجی 2 3 یا 10 کی صورت میں کیوں نہیں گئے تھے؟ دفاع ہو یا حملہ، سپاہیوں کی جماعت لشکر ہی کیوں ہے، وہ ٹکڑیوں میں کیوں نہیں؟ ابن موسیٰ ششدر درویش کی صورت دیکھ رہا تھا۔ میں آپ جتنا با علم نہیں ہوں درویش، علم والے نہیں بن سکے تو عمل والے بن جاؤ۔ ابن موسیٰ نے خفگی سے درویش کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے درویش کو نظر انداز کر دیا۔ وہ کچھ اور لوگوں کی طرف بڑھ گیا جو اس سے کارواں سے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ درویش چپ چاپ ابن موسیٰ کو دیکھتا۔ ابن موسیٰ اپنی پشت پر درویش کی نظروں کی گرمی محسوس کر رہا تھا۔ اللہ کے گھر کے لیے 3 دل لے جاؤ امیر۔ درویش جیسے مراقبے سے بیدار ہوا تھا، اس کی آواز بلند تھی اور وہ سب کو سنائی دی تھی۔ سب نظریں ابن موسیٰ اور درویش کو دیکھ رہی تھیں۔ رب الواحد کے لیے 3 دل، 3 عاشق، 3 متوالے، 3 دیوانے لے جاؤ امیر۔ درویش کی آواز ابھی بھی بلند ہی تھی۔ ابن موسیٰ نے حیرت سے درویش کی بچکانہ باتوں کو سنا۔ وہ خفا ہو چکا تھا۔ وہ درویش کی سمت لپکا۔ آپ سے ایسی کم عقلی کی باتوں کی امید نہیں تھی، تم سے ایسی تنگ دلی کی امید نہیں تھی، درویش نے افسوس سے کہا۔ ایک اللہ کے لیے 3 اللہ والے لے جاؤ۔ یہ آخری بات تھی جو درویش نے کہی اور ابن موسیٰ کو مسجد میں ہی چھوڑ کر باہر آ گیا تھا۔ ابن موسیٰ نے لپک کر درویش تک جانا چاہا تھا، اسے بتانا چاہا تھا کہ جس چیز پر اس کا اختیار نہیں، اس کے لیے اسے مجبور نہ کیا جائے۔ وہ اسے عزیز رکھا تھا، لیکن عزیزہ نے دیکھ لیا تھا کہ درویش اداس صورت لوٹے ہیں۔ اس کے دل کو دھکا لگا تھا۔ درویش کی شہر میں بہت عزت تھی، انہیں انکار کرنا مشکل تھا، اور اگر انہیں انکار ہو سکتا تھا تو اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ مر کر بھی حج پر نہیں جا سکتی۔ ایک دم سے انہیں احساس ہوا کہ توبہ کر کے وہ رب کے قریب تو ہو گئی تھیں، لیکن مخلوق سے آج بھی اتنی ہی دور ہیں۔ آسمان پر ان کے گناہوں کے اعمال نامے پھاڑ کر مٹا دیے گئے ہوں گے، لیکن لوگ سب یاد رکھیں گے، ان کے نام بھی، ان کے گناہ بھی۔ انہیں معاف کر کے اللہ تو انہیں عزت اور رتبہ دے دینے والا ہے، لیکن مخلوق کے دل کا میل دھلنے والا نہیں ہے۔ انسان، اس کا دل رائی کے دانے سے چھوٹا ہے، اور یہ انسان اپنا دل بڑا کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارا حسب نسب اور ہمارا ماضی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ چکی پیستے ہوئے جنت زیر لب بڑبڑائی تھی۔ درویش کی بیوی کم گو تھی، لیکن اس نے تسلی بخش نظر جنت کی طرف اٹھائی تھی۔ تم نے تو شکایتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ کیا امیر الحج نے اس لیے انکار کر دیا کہ ہم آمنہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی؟ آگے کچھ نہ کہنا آمنہ، میرے دل کو تکلیف نہ دو۔ میں ایسی زمین پر آباد ہوں جہاں حق کی روشنی تو پہنچی ہے، لیکن اس روشنی پر ابھی تک اندھیرے غالب ہیں۔
آج بھی لوگوں کی وہی سوچ ہے جو اسلام آنے سے پہلے تھی۔ جن باتوں کو جاہلیت قرار دیا گیا ان کے نام بدل کر لوگوں نے انہیں قائد قانون کا نام دے دیا۔ حق تو آ گیا لیکن دلوں کا باطل نہیں مٹا۔ آمنہ خاموشی سے اٹھ گئی، نہ اٹھتی تو پتہ نہیں کتنے اور سوال پوچھ لیتی۔ وہ شوق و چنچل تھی، پیچھے جو کچھ چھوڑا آگے اس سے بڑھ کر پا لیا۔ کھردری زمین پر پیال پر سوتے ہوئے اس نے اپنی ہنسی کو کند نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اب اسے لگا کہ وہ کبھی مسکرا نہیں سکے گی۔ وہ کبھی اس حقیقت کو بھول نہیں پائے گی کہ وہ کون ہے اور کیا کرتی رہی ہیں۔ کیا ہمیں اپنے گناہ یاد رکھنے چاہیے یا اوقات؟ جنت نے درویش کی بیوی سے پوچھا۔ وہ وسوسوں کا شکار تھی۔ تمہیں صرف اللہ کی رحمت کو یاد رکھنا ہے، تمہیں تمہاری حیثیت خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ رحمان کی رحمت کو یاد رکھنے کے لیے انہیں اپنی حیثیت بھولنی تھی۔ عزیزہ خاموش تھی لیکن اندر ہی اندر غصے سے بل کھا رہی تھی۔ وہ اپنا غصہ نکال دینا چاہتی تھی۔ درویش نے لاکھ سمجھایا تھا کہ غصہ عقل کا دشمن ہوتا ہے، لیکن وہ اس دشمن کو پال پوس کر بڑا کر دیا کرتی تھی۔ عقل ویسے بھی ہر وقت استعمال میں نہیں لائی جا سکتی تھی۔ وہ دل کی کمزور ہو سکتی تھی لیکن ارادوں کی مضبوط تھی۔ سر بازار درویش سے پہلی ملاقات کے بعد اس نے نیت کر لی تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنی جگہ چھوڑ دے گی۔ 2 دن بعد وہ ان دونوں کو ساتھ لے کر درویش کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف آ گئی تھی۔ راستہ جتنا سیدھا ہو اس پر چلنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ پتھر نہ ملیں تو کنکر ملتے ہیں، حق پر چلنے والوں کو اعزاز نہ ملے تو دھتکار ملتی ہے۔ تائب ہونا آسان تھا۔ ہر وہ کام جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے آسان ہوتا ہے، وہ آسانیاں دیتا ہے، فرض دیتا ہے تو قضا بھی رکھتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کی شفا بھی دیتا ہے۔ یہ وصف انسانوں نے نہیں اپنایا۔ تینوں کے لیے وہ رات کانٹوں کا بستر تھی۔ جس دن درویش انہیں ملا تھا انہیں ہدایت مل گئی تھی۔ جس دن محمد شریف پر ان کی نظر پڑی تھی انہیں راستہ مل گیا تھا۔ جس لمحے حج کی نیت کی تھی اسی لمحے بندگی کی منزل دکھائی دی۔ سفر زندگی کو ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ وہ کبھی بھی حج کے لیے نہیں جا سکیں گی، ان کے دل گہری اداسی میں گھر گئے تھے۔ کوئی امیر الحج انہیں کارواں میں قبول نہیں کرے گا، کوئی انہیں خوش آمدید نہیں کہے گا، سب انہیں ملامت کریں گے کہ وہ کسوت الکعبہ کے ساتھ سفر کرنے کی جرت بھی کیسے کر سکتی ہیں۔